يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، میں مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5802. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان آدمی کا جو کسی چیز کا مالک ہے جس میں وصیت کی جا سکتی ہے وہ 2 سے زیادہ راتیں نہ گزارے مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو. ایک اور حدیث ہے 5803. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے جب ہمارا گروہ 3 پر مشتمل ہوتا کہ ان میں سے 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کریں. ایک اور حدیث ہے 5804. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے اس پہ اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر جنتی ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر جہنمی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 5805. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک سے نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا. خبردار بادشاہ عوام الناس پہ نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پہ نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بچوں ہے، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان اور اس کے بچوں سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. خبردار تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا. اور حدیث ہے 5806. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپ ان کے ساتھ سواری میں چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں اپنے آبا کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے. جس کو قسم اٹھانی ضروری ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے. ایک اور حدیث ہے 5807. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ڈھال چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا تھا، اس کی قیمت 3 درہم تھی. ایک اور حدیث ہے 5808. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور کا دیا تھا یا 1 سا جدا کا. بس حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس کو 2 مد تقریباً 1.25 کلوگرام گندم کے برابر بنائے. میں بھی مدین کے سا کے برابر گندم رہتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 5809. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے. جب اس کو دائیں ہاتھ میں پہنتے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی پہننا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، فرمائے میں انگوٹھی پہنتا ہوں، اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتا تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں پہنوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھینک دی. ایک اور حدیث ہے 5801. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتے کو رکھا مگر شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے تو اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کم کیے جائیں گے. بس ان کو عرض کی گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا کھیتی کا کتا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ کھیتی باڑی کرنے والے آدمی ہیں. ایک اور حدیث ہے 5811. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نفیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے. اس موقع پہ حضرت حسان نے یہ شعر پڑھے تھے، اور بناوی قبیلے کے بڑے لوگوں پہ جلدی آنے والی ہلاکت کی آگ آسان. ایک اور حدیث ہے 5812. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بقا اتنی ہے جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں جتنا عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے. ان کو تورات دی گئی، انہوں نے عمل کیا نصف نماز تک، پھر وہ عاجز آ گئے. ان کو 1 قیرات ثواب دیا گیا، پھر اہل انجیل کو دی گئی، انہوں نے عمل کیا اس پر عصر تک، پھر وہ بھی عاجز آ گئے.
ان کو ایک کی رات ثواب دیا گیا، پھر ہم کو قرآن دیا گیا، ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا، ہم کو 2 قرات ثواب دیا گیا۔ اہل کتاب نے عرض کی اے رب ان کو تو نے 2 قرات کیوں دیے اور ہم کو 1 قرات دیے گئے؟ ہم نے اس سے زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میں نے تم پہ ظلم کیا، تمہارے اجر میں کمی کی؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے جسے چاہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5813، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے درمیان مقابلہ کروایا۔ گھوڑے کو چھوڑتے جو سدھارے ہوئے ہوتے اور ان کا فاصلہ سنی الوداع سے شمار ہوتا، جو گھوڑے نہیں سدھارے ہوتے ان کا فاصلہ سنی الوداع سے بنی زریق کی مسجد تک تھا۔ راوی کا بیان ہے اور اس نے مجھے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بھی یہ مقابلے کرواتے۔ ایک اور حدیث ہے 5814، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر ایک آدمی کو سوار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس کو فروخت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھوڑے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار کیا میں نے پایا کہ وہ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، کیا میں اسے خرید لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو نہ خریدنا، اپنے صدقے کو واپس نہ لے۔ ایک اور حدیث ہے 5815، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ چوہا جب گھی میں گر جائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھی خوش تھا تو اس کو پاک سمجھے، خوش نہیں تھا پگھلا ہوا یا بہنے والا تھا تو اس کو نہ کھائے۔ ایک اور حدیث ہے 5816، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ہے کہ تم کالے دانے کو استعمال کرو کیونکہ اس میں شفا ہے ہر بیماری کی مگر موت کی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5817، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے، اگر مکمل پڑھے تو اس کا ثواب ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی ہوگا، اگر کم کریں تو ان کا گناہ ان پر بھی اور تم کو نفع ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5818، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 5819، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تو زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قیام کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے روزہ دار کی طرح ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5820، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے ساتھ والے سے کہے خاموش رہے جمعے کے دن جبکہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہے تو نے لغو بات کی۔ ایک اور حدیث ہے 5821، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شے کی شرط پہ اسلام لایا وہ اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5822، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا کہ چونٹیوں کی بستی کو جلا دیا جائے۔ اللہ عز و جل نے اس نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا ہے، آپ علیہ السلام نے پہلی امتوں میں سے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا ہے جو میری پاکی بیان کر۔ ایک اور حدیث ہے 5823، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھا لگوانے والا دونوں روزہ افطار۔ ایک اور حدیث ہے 5824، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن زمین قبض کرے گا، آسمان کو لپیٹے گا اپنے دائیں دستے قدرت سے اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے مخلوق۔ ایک اور حدیث ہے 5825، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ایک آدمی نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا، بس انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی جلا دینے کا حکم دے دیا، بس انہیں سے جلا دیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کیا ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا ہے اور آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی۔ ایک اور حدیث ہے 5826، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوار ہو تو پیچھے بیٹھو، بے شک پاؤں مضبوط ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 5827 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے سوار چلنے والا اس کے سائے میں چلے 100 سال تک تو اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کی تصدیق کے لیے پڑھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ سورہ واقعہ نمبر 30۔ ایک اور حدیث ہے 5828 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نفس نے برا کیا بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس سخت ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5829 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5830 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کتاب اللہ کے ساتھ عمل کرے گی، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے گی، پھر اپنی ایسی رائے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو اس پہ عمل کرے گی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔ ایک اور حدیث ہے 5831 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام کے علاوہ مسجدوں میں ایک نماز پڑھنے سے میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5832 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، اس پر تکبیر کہی، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5833 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے صاحب سے کہے خاموش ہو جاؤ اس حالت میں کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو تو نے لغو بات کی۔ ایک اور حدیث ہے 5834 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین ابن عبد عمر بن نہلا آپ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی کا حکم نازل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کمی ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ ذوالیدین نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالیدین کیا سچ بول رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز مکمل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے نہیں کیے جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں نماز میں شک ہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی۔ ایک اور حدیث ہے 5835 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجری نماز میں قرات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کیا کوئی میرے ساتھ قرات کر رہا تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ کیا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں۔ زہری فرماتے ہیں لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ لوگ اس میں قرات نہ کریں جو جہری نماز ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5836 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، سارے کے سارے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے 2 رکعت ادا کرتے تھے، واپس آنے تک وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کے دوران بھی۔ ایک اور حدیث ہے 5837 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے برتن میں داخل کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات گزاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5838 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھوڑا 2 گھوڑوں کے درمیان میں داخل کیا اس کا مقصد سبقت کرنا تھا، اس میں خیر نہیں ہے۔ جس نے ایک گھوڑا 2 گھوڑوں کے درمیان میں داخل کیا اس کا مقصد سبقت کرنا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5839 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار ہو جا عبادت گزار ہو جائے گا، حرام کردہ چیزوں سے بد زاہد ہو جائے گا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر مسلمان ہو جائے گا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5840 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فیصلے کے لیے ولی بنا وہ ایسے ہی ہے گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔
ایک اور حدیث ہے 5841 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مسلمان کے درمیان فیصلہ کرنے کے ساتھ آزمایا گیا وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، اس کے درمیان برابری کرے، دیکھنے، بٹھانے اور اشارہ کرنے میں، تو مد مقابل سے کسی پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔